حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کی زندگی اسلام کی عظیم ترین مثالوں میں سے ہے۔ آپ کا دور خلافت عدل و انصاف اور حکمرانی کے بہترین اصولوں کی ایک روشن علامت ہے۔ ان کی خلافت کے دوران اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی رعایا انصاف اور عدل کے سائے میں زندگی گزار سکے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی کا دور آیا۔ مدینہ کے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمیشہ اپنی رعایا کے مسائل کو حل کرنے کی فکر میں رہتے تھے، آپ نے خود مدینہ کی گلیوں میں رات کو گشت کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کی حالت کا اندازہ لگا سکے۔ ایک رات جب آپ شہر کے باہر کی طرف نکلے تو آپ نے ایک چھوٹے سے خیمے کی قریب سے گزرے جہاں ایک عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت ایک برتن میں پانی ڈال کر اس میں کچھ پتھر ڈال رہی تھی اور چولہے پر رکھ دیا تھا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور ماں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، حالانکہ اس برتن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ نے اس عورت کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بچوں کو یہ تسلی دینے کے لیے کہتی تھی کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ وہ کچھ دیر خاموش ہو جائے اور شاید تکن سے سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال گئے اور اپنے گندے پر آٹا، گھی اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کا بورا اٹھا لیا اور رات کے اندھیرے میں خود اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ ایک ساتھی نے پیشکش کی کہ وہ یہ سامان اٹھا کر لے جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قیامت کے دن میرے بوجھ کو بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے عورت کے لیے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ جب بچے سیر ہو گئے تو آپ خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو اپنی رعایا کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے یہ عمل اللہ کے نزدیک قبولیت کی نیت سے کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل، انصاف اور خدا خوفی کا ایک نادر مثال ہے۔ ان کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت وہ ہے جو عوام کے دکھ درد کو اپنا سمجھ کر اس کا مداوا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں انصاف، ہمدردی اور محبت کا فروغ کس طرح ممکن ہے۔ ان کی عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک رہنما کو اپنے عوام کے ساتھ شفقت، محبت اور انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ وہ اخلاقی اقدار ہے جو ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔